السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ آج میں بہت خوبصورت حدیث شریف لے کر آئی ہوں، ہدایت کا راستہ۔ پورا دیکھیے گا اور بہت خوبصورت باتیں ہیں اس میں، پوری سنیے گا تو اچھا لگے گا آپ لوگ کو۔ بہت ہی خوبصورت بیان ہے، اور اچھا لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ قرآن مجید کی پہلی سورہ فاتحہ ہے، یہ 2 بار نازل ہوئی ہے۔ نماز میں اس سورہ کا پڑھنا واجب ہے۔ علماء کا بیان ہے کہ اس سورت میں وہ ساری باتیں بیان کر دی گئی ہے جو پورے قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ کو یاد کرنا ضروری ہے تاکہ ہم نماز میں اسے پڑھ سکیں۔ سورہ فاتحہ دعا بھی ہے جس میں ہم اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہوئے عرض کرتے ہیں، الہی تو ہمیں صراط المستقیم پر چلا۔ یاد رہے صراط المستقیم وہ راستہ ہے جس پر چلنے والوں پر اللہ پاک نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ مولا تو ہمیں ان کی راہ پر نہ چلانا جس پر چلنے والوں پر تو نے اپنا غضب نازل فرمایا ہے، جس سے تو ناراض ہے اور جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ گویا ہم ہدایت کی دعا کے ساتھ ہی گمراہی سے بچنے کی بھی دعا مانگتے ہیں۔ بندوں کی اس دعا کے جواب میں اللہ پاک نے ہمارے لیے ہدایت کی کتاب نازل فرما دی جس میں قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں بیان کسی بھی چیز کے بارے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو اس سے ہدایت و رہنمائی ملے گی۔ پھر متقی ڈرنے والوں کی پہچان بیان فرماتے ہوئے فرمایا گیا، متقی وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں جو کچھ بتایا انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اللہ کو نہیں دیکھا لیکن مان لیا، جنت دوزخ نہیں دیکھی پھر بھی حق مان لیا۔ اسی طرح رسول نے جو کچھ فرمایا سب پر ایمان لائے، سب باتوں کو حق تسلیم کر لیا۔ ہدایت پانے والے بندوں کی ایک شان یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ پابندی سے نمازیں ادا کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں جو روزی دے رکھی ہے اس میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والا نماز کی پابندی کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، اور زکوٰۃ دینے میں بھی سستی نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہے کہ زکوٰۃ کی چوری آخرت میں بڑی خطرناک ثابت ہوگی۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی شان و پہچان یہ بھی ہے کہ وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلے نازل ہونے والی دوسری آسمانی کتابوں کو حق مانتے ہیں۔ توراۃ، زبور اور انجیل کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں کیونکہ انہیں بتایا گیا ہے اور
کسی نبی رسول یا ان پر نازل ہونے والی کتاب کا انکار کرنا کفر ہے، اس لیے وہ تمام نبیوں، رسول اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو حق مانتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد ہمیں ایک دوسری زندگی ملے گی جس میں ہمیں دنیا میں کیے کاموں کے حساب سے سزا ملے گی۔ آخرت کے بھیانک انجام سے ڈرتے ہوئے وہ گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان ساری ہدایتوں پر عمل کرنے والوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی دعا بندہ ہر نماز میں بار بار مانگتا ہے۔ دعا تو مانگتا ہے لیکن ہدایت کے راستوں کو اپناتا نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے رب سے صراط المستقیم پر چلنے کی اور گمراہی سے دور رہنے بچنے کی دعا مانگیں لیکن ہدایت کے راستوں سے دور رہیں، گمراہی میں پھنسے رہیں۔ ایسا شاید اس لیے کیونکہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے بار بار قرآن کو سمجھنے اور اس پر غور فکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کرے ہم کچھ کرنے کی کوشش کریں، آمین۔